अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जहां ज़ैब अली वाशिंगटन डीसी से। ये साल अमेरिकी इंतखाबात का साल है। कोरोना वायरस ने जो गहमा गहमी है उसको काफी हद तक मान तो कर दिया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये इंतखाबात होने जा रहे हैं नवंबर के अंदर, ये अमेरिकी सियासी तारीख के अहम तरीन इलेक्शन है। इन इंतखाबात में सदर ट्रंप कहा जाता है कि सदर ट्रंप और उनके मुखालफिन का, उनके हामियों का, उनके मुखालफिन का मुकाबला है, दो पार्टियों का मुकाबला नहीं। इस सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद है, बड़े मोअज़्ज़िज़ दोस्त मेरे ताहिर जावेद साहब, डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा है और पाकिस्तानी काकस जो है उसके फाउंडिंग मेंबर है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, और काफी एक्टिव रहते हैं अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेसमैन के साथ, सेनेटर्स के साथ। उनके साथ मौजूद है जनाब मलिक अली अवान साहब जो कि रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उनके साथ मौजूद है मरियम सबी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, अमेरिका में मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखती रहती हैं, यूएस पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एंगेज है। ताहिर जावेद साहब, आपसे शुरू करूंगा। सदर ट्रंप का झूठ भी पकड़ा गया और सदर ट्रंप के और भी काफी मामला सामने आ रहे हैं, जिस तरह इलेक्शनों के दिन करीब आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये सारे स्कैंडल जो सदर ट्रंप के आ रहे हैं उनकी मकबूलियत में कमी हो रही है उससे? देखें जी, डेफिनेटली आप अगर पोल्स को देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जी एक सिटिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेस देन 60 डेज बिफोर आपको पूरी हिस्ट्री के अंदर इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। हमेशा होता यही है कि डिफरेंस अदर वे अराउंड होता है कि ये 10 से 12 पॉइंट्स जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है उसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, वो आहिस्ता 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 टुवर्ड्स द इलेक्शन जाते जाते 1-2 पॉइंट्स के ऊपर जाके पीपल विल गो टू द पोल। जो ट्रेडिशनली जो हमेशा से ये देखा, ये पहली दफा नजर में आ रहा है कि जी एक जो प्रेसिडेंट है वो उसकी मकबूलियत का ये अंदाजा है कि वो 12 पॉइंट बिहाइंड 9 पॉइंट सर्टन 9, 10, 11, 12 पॉइंट तो ये नजर तो आ रहा है एज पर एज अ पोल। फिर उनकी अपनी जो रिएक्शंस हैं, जो उनकी अपनी कन्वर्सेशन, बॉडी लैंग्वेज, उससे भी नजर आ रहा है कि ही इज स्टार्टिंग एडमिटिंग। तो ऑब्वियसली ये सारी जो चीजें हैं, इसमें मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ इनका जो झूठ है, ये तो प्रूवन चीज है बड़े अरसे से कि प्रेसिडेंट साहब अक्सरियत में झूठ ही बोलते हैं। वो तो एक नई चीज नहीं है, लेकिन जो चीज जो समझने की है कि मल्टीपल थिंग्स, जो कोरोना को हैंडल किया गया, उसके बाद जो इकॉनमी को हैंडल किया गया, इकॉनमी उससे पहले भी जो थी सिंगल ट्रैक इकॉनमी थी, जिसके ये क्रेडिट लेते रहे हैं। अब ये इतनी जल्दी के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई डालने के बाद एक स्टोरी लेके आना चाहते हैं, फिर तालिबान की जो एक पीस टॉक है उसको कैश कराने, ये छोटी छोटी चीजों को ना अब ये यानी वो डेस्परेटनेस ये है कि जैसे वो एक यानी वो चीजें जो नॉन इश्यूज हैं इलेक्शन, देखो ना तालिबान का जो पीस टॉक है इलेक्शन के अंदर इशू नहीं है आज की डेट में, और मिडिल ईस्ट के अंदर आपको पीस टॉक वो इशू नहीं है। ये उन चीजों को अब ला करके कोई मिक्स के अंदर के चले किसी जगह से इनको कोई क्रेडिट मिल जाए किसी भी तरीके से, लेकिन ओवरऑल इन जनरल उनकी जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, वो काफी मिजरेबल है, बीइंग सिटिंग इन द ओवल हाउस हैविंग डबल पॉइंट्स बिहाइंड is a very bad situation for a president. ताहिर जावेद साहब, इस तरह इससे बड़े बड़े स्कैंडल्स 2016 के इंतखाबात में भी आए थे। खवातीन के हवाले से उनके रिमार्क्स, खवातीन के हवाले से उनकी वीडियोस, रेसिज्म के हवाले से उनके बयानात, और फिर इमिग्रेशन के हवाले से उनके बयानात, वो सब कहा जा रहा था कि शायद ऐसी चीजें हैं जो सदर ट्रंप को जितवा नहीं सकती, लेकिन उन्होंने 2016 का इंतखाबात जीत लिया और अब भी फिर हम वही बातें देख रहे हैं, उसी तरह के चीजें सामने आ रही हैं। आपको लगता है कि इन चीजों से सदर ट्रंप को कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान से लगता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। देखिए, पहली बात तो ये, अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली समझेंगे कि सदर ट्रंप को इलेक्शन जितवाया किसने था। सदर ट्रंप को इलेक्शन जितवाने के लिए जो चीजें थी उस वक्त, एक तो इनकी एक निच, एक वो लोग हैं जो इस तरह की चीजें, इनकी हरकत, इनके बयानात, इनकी हेट जो वारदातें हैं उसको अच्छा समझते हैं ना, वो तो इनके साथ डाई हार्ड वर्कर्स आप कह रहे हैं, वो अभी भी इनके साथ है, लेकिन वो इनको इलेक्शन नहीं जिता सकते। इनको इलेक्शन फिर भी स्विंग स्टेट्स ने जिताया था, लेकिन मिशिगन जीतने के बाद, विस्कॉन्सिन जीतने के बाद, आप पेंसिल्वेनिया जीतने के बाद इलेक्शन इन्होंने इधर जीता था। अच्छा, अभी सिचुएशन, पहली तो बात ये समझ लें कि 18 के अंदर मिशिगन वापस आ चुकी है। आज की डेट के अंदर किसी भी जगह पे आप स्टेट के पोल कराते हैं तो पीपल डजंट वांट टू वोट फॉर
प्रेसिडेंट ट्रम्प, उस वक्त भी इन्होंने जो स्टेट्स जीती थी, हर स्टेट के अंदर उसका एक अपना सच और एक अपना झूठ बोल बोल के जीती। फिर उन लोगों को मिड वेस्ट के अंदर वो कितनी कोल माइंस खुली हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं, कितने लोगों का लाइफ स्टाइल ऊपर गया है। मैं जी चाइना बंद कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, आपके बैक पॉकेट में इफेक्ट होगा। आपके सामने है ना कितना फर्क पड़ा है, लोगों की लाइफ स्टाइल में क्या फर्क पड़ा है। तो वो जो ये जो 3-4 एंड ऑफ द डे वो जो इनके बंदे, वो मैं कहता हूं उनको आज भी आप इनके साथ ही गिने, लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स हैं इनको सेल करना पड़ेगा। पहले जी मैं बाहर बैठ के आई एम नॉट अ करियर पॉलिटिशियन, मैं आऊंगा, मैं रैपिड चेंजेस करूंगा। डिड दे हैव एनी डिफरेंस इन देयर लाइफस्टाइल? इनको जो प्रॉमिसेस किए, डिड ही फुलफिल द प्रॉमिसेस? तो वो जो मिशिगन है, मिशिगन इज गॉन फ्रॉम हिज हैंड्स। उसके अंदर जो पिछले 18 के इलेक्शंस के अंदर ये चीज प्रूव हो चुकी है कि ही लॉस्ट द। तो अब ये हमें क्या चाहिए डेमोक्रेट्स को? जस्ट दे नीड 3 स्टेट्स, दैट्स ऑल दे नीड। तो आप कह रहे हैं वो डेमोक्रेट पार्टी तैयारी कर रही है उन 3 स्टेट्स की जो आप बात कर रहे हैं। अली अवान साहब, आप क्या देख रहे हैं? आप सदर ट्रम्प को 2016 में भी काफी सपोर्ट कर चुके हैं, इस वक्त भी आप RNC वॉशिंगटन का चैप्टर उसका एक्टिव है। आपको क्या लग रहा है ट्रम्प, जैसा शायद जावेद साहब कह रहे हैं कि इस दफा जीतना बड़ा मुश्किल है, जो भी उनके स्कैंडल सामने आ रहे होंगे? सर, जावेद साहब के जो भी इनके कमेंट्स हैं, हम इन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इनका भी बड़ा टाइम गुजरा है और बड़े एक जो है ऊपर वाले लेवल पे ये पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। मगर मैं तो बात करूंगा रिपब्लिकन पार्टी के बिहाफ पे कि अगर आप ये देखेंगे, पहले हिलरी क्लिंटन साहिबा जो थी वो भी बड़ी स्ट्रांग थी, उनका बड़ा नाम था, उनकी बड़ी फॉलोइंग थी, मगर जो पोल्स थे वो भी इसी तरह बता रहे थे, और जो लीडिंग ये टेलीविजन के चैनल्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि जी ट्रम्प साहब की कोई पोजीशन नहीं है। और इलेक्शंस में सबने देख लिया, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज का जो है वो बहुत ज्यादा रोल है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं ये उस वक्त भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ थे, ये अब भी खिलाफ हैं। तो जो रिपब्लिकन बेस है, मैं ये समझता हूँ कि वो पहले से भी ज्यादा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। और खास तौर पे क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इस वक्त जो है पूरी दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है ये असर अंदाज होती है दुनिया के हर किनारे पे, तो पूरी दुनिया की इसकी तरफ निगाह भी रहती है। और यहाँ का जो भी होता है, खासतौर पे जो प्रेसिडेंशियल होते हैं, वो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं मिडिल ईस्ट पे, एशिया पैसिफिक। अली, आपसे सवाल ये, सदर ट्रम्प क्यों जीतेंगे? क्या है सर? उसकी पहली बात तो बुनियादी वजह ये है कि उनकी जो वोटर बेस है वो उनके साथ इंटैक्ट है, कंजर्वेटिव जो उनकी बेस है वो उनके साथ इंटैक्ट है। दूसरा जो है, जहां तक लाइफस्टाइल लोगों के ऊपर ले जाने की बात हो रही है, तो कहा यह जा रहा है कि पिछले कई सालों में जो है जिस तरह से अभी ये बेनिफिट्स दे रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मुख्तलिफ चीजों में जो लोगों, ऐसे बेनिफिट्स कभी भी अमेरिकन तारीख में किसी ने भी नहीं दिए, तो इस हवाले से तो इनका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और फिर इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जैसे आइसिस को इराक में से खत्म किया, और फिर जो है ये इजराइल और मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम कंट्रीज की जो रिलेशनिंग है इसको भी जो इकट्ठा कर रहे हैं। इसी तरह से अफगान पॉलिसी जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को पिछली दफा जो है यूएस सोल्जर्स ने भी, जो यूएस आर्मी है उसने बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले किया था। जनरल्स को यार उखाड़ के भेजिए, पेंटागन के हवाले से बयान आपने देखा, उन्होंने कहा ये वो उनकी करना चाहते थे, वो उनकी है कि ही डजंट केयर, वो ये कहते हैं खुद तो आपको लगता है कि उनके बयान से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, चले मरियम की तरफ आता हूं। मरियम, सदर ट्रम्प के दौर में जो नफरत फैली है, खासतौर पर सियाह फाम अमरीकी जो है, हमारे अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, उसके हवाले से एक बड़े अरसे से, जब से वो इक़्तिदार में आए, कैंपेन चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर, फिर जिस तरह कत्ल गारत जारी है उन लोगों का, और अब तो बहुत ज्यादा हम ये मामला देख रहे हैं नफरत और तासुब का। बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग ए एनालिस्ट, आप कैसे देख रही है तमाम माहौल को इंतखाबात के? जी, I just wanted to also say कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प इज इन ट्रबल, क्योंकि जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये बात सही है कि पहले भी पोल्स ये दिखा रहे थे कि हिलरी क्लिंटन इज ऑन टॉप और डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट डूइंग वेल, लेकिन काफी लोगों को शॉक मिला था जब वो जीते थे। तो सेम थिंग राइट नाउ, अभी ब्लैक लाइव्स मैटर का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है अमेरिका में। हम लोग देख रहे हैं कि इवन दो यहाँ पे कोरोना वायरस इतना फैल चुका है और इतने सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन फिर भी पीपल फेल्ट सो स्ट्रांगली अबाउट दिस इश्यू कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले
تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اس الیکشن میں بہت میٹر کرے گا. دوسرا ایشو ہے ملٹری. تو ابھی جو ریمارکس ٹرمپ کے باہر نکلے ہیں, جو اٹلانٹک آرٹیکل میں نکلے ہیں, جو وہ کافی ملٹری لوگوں کو he was saying negative things about them, so that is another thing that might hurt him very much. Also his handling of the coronavirus. تو ابھی لوگ اسی چیز پہ فوکس ہیں کہ وہ کس طرح COVID-19 کو ہینڈل اس نے کیا ہے. تو they are most concerned about these issues right now. So Trump could be in trouble, but at the same time Democrats cannot take it easy because ٹرمپ کے سپورٹرز یہی کہتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے بہت سارے لوگ پولز ایکوریٹ نہیں ہوتے, اور بہت سارے ٹرمپ سپورٹرز سائلنٹ سپورٹرز ہوتے ہیں, وہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بیکاز آف سو مچ نیگیٹیوٹی. سو آئی تھنک کہ بوتھ سائڈز ہیو ٹو بی کیئرفل. طاہر صاحب, یہ بات تو مریم بھی ٹھیک ہے, ابھی اس پہ بات کریں کہ نفرت تو بہت زیادہ پھیلی ہے اس صدر ٹرمپ کے دور کے اندر, اور اب لگتا ہے کہ سیاہ فام امریکی متحد ہو چکی ہیں صدر ٹرمپ کے خلاف. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کہ ایک بڑا پارٹ پلے کریں گے؟ دیکھیں, دو تین چیزیں. ایک تو سیاہ فام پہلے بھی خیر پچھلے الیکشن کے اندر بھی ان کو بہت کم, میرا خیال ہے 1% 2% ووٹ سیاہ فام کی طرف سے. تو جب سیاہ فام آپ کے پیچھے آتے ہیں نا, تو ہلری کلنٹن کی کیمپین کے اندر ہمارا جو بگیسٹ ڈیلیما جو ہمارا تھا کہ ہم موو نہیں کر سکے تھے افریقن امریکن ووٹ کو اس کوانٹٹی کے اندر جس کے اندر جیسے براک اوباما کے ٹائم کے اندر جو ریکارڈ ووٹ کاسٹنگ ہوئی تھی افریقن امریکن کی, وہ ہلری کے ٹائم پہ نہیں ہوئی. اس میں ملٹیپل ریزنز تھی, اس کے لیے تو پورا ایک ڈفرنٹ شو رکھ لینا پڑے گا. لیکن بہرحال ابھی جو سچویشن ہے کہ ہماری کوتاہیاں بھی تھی. آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاؤں کہ ہم وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ کے لیے اس وقت بھی کوری بکر واز دا اسٹرانگسٹ پرسن فرام افریقن امریکن community, and he got neglected. President Barack Obama brought Tim Kaine, and this is how we lost that opportunity to pulling all the black votes out. Abhi aaj Democrat Party learned from that mistake, but uske saath saath mein ek cheez multiply ye ho gayi کہ جو black life matter کا یا minorities کا جو discriminations کا police brutality, یہ سارے issues جب اکٹھے ہوئے تو جو African American community will come out and vote probably even in a bigger than Barack Obama time. اچھا, اب وہ کیا, ٹھیک ہے, they are maybe 17%. If 60% of that 70% come out and vote, then we basically very simple deal. It will single-handedly, this deal will change the whole dynamics of the election. پارٹی جو ہے ڈیموکریٹ پارٹی اس چیز کے اوپر کوئی کوتاہی نہیں کر رہی. آپ اپنے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ دیکھ لیں. اور دوسری چیز جو منارٹی ساؤتھ ایشین کہہ لیں یا انڈین کمیونٹی کہہ لیں, انڈین کمیونٹی ہیز, یہ ان کا ایک بہت بڑا چیز ہوتا ہے. پچھلی دفعہ انڈین کمیونٹی 100% ریپبلکن سائڈ پہ تھی, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنا زیادہ ان کو اٹریکٹ کیا تھا, اور they voted for. ہمیں, میں کیونکہ ہلری کی کیمپین میں تھا, ہمیں کوئی ٹاپ کے سمجھ لی گئے جو 100 200 300 لوگ تھے, ایک بھی انڈین بندہ اس کے اندر نہیں تھا. میں نے آپ سے پہلے بھی 2 دفعہ اس چیز کا ذکر ہے. Today things has changed with Democrat Party. They draw a lot of attention to the Indian community, and so on with the Muslim. براک اوباما کا مسلم کمیونٹیز کے اندر چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے اندر, اب یہ دیکھیں اس طرح کے پروگرام میں انہوں نے اپنی اسپیچ کی, اس سے پہلے اور بہت ساری. تو he is working very hard to reach out to all the minorities, and little bit here and little bit there will make a huge difference. اب آ جائے اس کے بعد جو میں نے آپ کو بولا کہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں, تو اینڈ آف دا ڈے جو علی نے بات کی ہے کہ اٹس جسٹ الیکٹرل کالج کاؤنٹ ڈاؤن, کہ جی وہ لوگ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے, پول کیا کرتے ہیں پول نہیں کرتے, اٹس آل اسٹیٹسٹکس. پلس جو کیمپین تھی ہلری کلنٹن کی, وہ ایمبیشیس قسم کی کیمپین تھی. میں اس کا بھی حصہ تھا, میں براک اوباما اس کی اپنا بائیڈن کی کیمپین کا بھی حصہ ہوں. بائیڈن کی کیمپین از مور اسٹریٹجیکل کیمپین. ان کے جو ٹاپ ناچ لوگ تھے نا, ان کو انہوں نے نیشنل کیمپین سے اٹھا کے جو 5 اسٹیٹس ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں, جو یعنی جو کریم آف دا جو ان کی ٹیم تھی, اس کو ایک اس کے اندر سے کریم کو سائڈ پہ کر کے پورا. تو بیسیکلی آج کی ڈیٹ کے اندر ان کی اسٹریٹجی میں سمجھتا ہوں ہلری سے بھی بہتر ہے کہ ان کے ریسورسز
اور ان کی ٹیم کا بگ پورشن, مور دین 50% پورشن ان 5 اسٹیٹوں کے اندر توجہ کر رہا ہے. اور اگر کیونکہ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ ہم کیلیفورنیا جیت جائیں گے, ایوری بڈی انڈرسٹینڈ نیو یارک جیت جائیں گے, تو وہ جو ہم پچھلی دفعہ کے ڈرامے کرتے تھے, ہلری کلنٹن از آلویز ان کیلیفورنیا, نیو یارک, وہ ساری چیزیں ختم ہو کے اس دفعہ دے لرن فرام دیئر مسٹیکس اینڈ دے لوکنگ انٹو دیز میتھمیٹیکلی کریکشن کہ بھی ہمیں یہ 1 2 3 4 ان اسٹیٹوں سے ووٹ لینے ہیں. دس از ہاؤ وی موونگ فارورڈ اینڈ انشاءاللہ دے ول شو سم گڈ ریزلٹس دس ٹائم. علی, آپ سے ایک سوال اور ہے, جب آپ کمپین کرتے ہیں, کمپین چلا رہے ہیں صدر ٹرمپ کی obviously یا واشنگٹن میٹرو ایریا کی, جی تو پاکستانیوں کا کیا آپ کو ری ایکشن آتا ہے, گالیاں پڑتی ہیں؟ سر میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جو ان کا پہلا الیکشن تھا نا, اس میں ہمیں واقعی ہی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ ذرا جو ہے ڈسکریج کرتے تھے اور تھوڑا سا لاؤڈ ہو جاتے تھے اور مختلف جو ہے لوگوں. اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے لوگوں نے, میں کل کی بات ہے, ایک میرے گھر کے ساتھ ہی ایک شو روم والا ہے جو کہ بہت ہی ڈیموکریٹ ہے اور سارا اندر, تو اس نے جو ہے ریڈ کیپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہنی ہوئی تھی, اور میں نے کہا یار تو آپ کدھر سے, تو مجھے بتانے لگا کہ جی اس طرح سے میری وائف جو ہیں وہ افغانستان سے آئیں اور انہوں نے کچھ عرصہ جاب کی اور اس کے بعد اس کو بینیفٹس مل رہے ہیں, اور اتنے بینیفٹس جو ہیں میں 30 ایئر سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہ رہا ہوں, کبھی کسی نے بھی نہیں دیے, تو میں تو اس وجہ سے لازمی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی میں ووٹ بھی کروں گا, سپورٹ بھی کروں گا. تو اب جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر ذرا جو غصہ اور وہ تھا, میں اس کو کم دیکھ رہا ہوں. جہاں تک پاکستانی کمیونٹی کی بات ہے, ہاں جہاں تک جو ہے افریقن امریکنز ہیں اور کچھ گروپس ہیں ایسے, اس کے اندر واقعی ہی ان میں جو ہے ان کے سینٹیمنٹس بڑے ہائی ہیں. مگر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں کہ ہیٹ اتنی زیادہ آپس میں بڑھ رہی ہے, تو اس سارے ماحول کے اندر جو ہے وہ ایسا ہی کچھ کیا جائے گا کہ جس میں جو ہے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں. لیکن آپ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ہیں, تو آپ پارٹی کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو سپورٹ کریں یا باقی آپ سمجھتے ہیں صدر ٹرمپ صدر ہے؟ سر جب میں پارٹی میں تھا, جو سچی بات ہے, میرے کچھ تھے ایسے مہربان جن کا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تعلق تھا, تو وہ بہت ہائی لیول پہ کام کر رہے تھے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہلری کیونکہ بڑی اسٹرانگ ہیں تو ٹرمپ کے علاوہ ان کو کوئی بھی الیکشن میں بیٹ نہیں کر سکتا, تو ہم لہٰذا اس کو لے کر آ رہے ہیں, تو آپ اسی کو سپورٹ کریں. تو میں شروع سے ہی جو ہے, جب ہمارے اس دور میں ٹیڈ کروز اور اس طرح کے بڑے 10-11 کینڈیڈیٹ تھے, تو میں اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہی سپورٹ کر رہا تھا. لیکن مجھے کہیں سے کسی اینڈ سے مجھے جو ہے تھوڑی بہت گائیڈ لائن دی گئی تھی میرے کسی مہربان کی طرف سے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو جن کے لیے بہت دلیری چاہیے, تو وہ جو ہے ان میں ہے, اور سیکنڈ ٹرم میں جو ہے یہ مزید کھل کے سامنے آئیں گے. سر مزید کھل کے سامنے آ رہے طاہر جاوید صاحب؟ یہ کھل تو ابھی گئے نا. جن لوگوں نے اس کو پچھلا الیکشن جتایا اس میں سے 2% بھی اس کے ساتھ نہیں. آپ نوٹ کریں نا چیز, تو بیسیکلی بندہ کہتا ہے یار یہ پچھلا الیکشن جیتا تھا, ہلری پہ بھی پول یہ کہہ رہے تھے, اس وقت بھی لوگ یہ بول رہے تھے. اوکے, آپ ہر بندے کو جا کے کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ لیڈ جو فرنٹ پہ جو لوگ تھے ان کو تو کر سکتے ہیں نا. 2% لوگ بھی, یعنی اگر آپ 5000 ان بندے کو پکڑ لیں جو ٹاپ ناچ کے بندے تھے, اس میں سے زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس کوئی میرے خیال 300-400 لوگ ہوں گے. باقی سارے کے سارے اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. کچھ نے وائٹ ہاؤس کے اندر آگے چھوڑا, کسی نے پہلے چھوڑا, کسی نے بعد میں چھوڑا, کچھ لوگ واپس اپنے الیکشن کے اندر, تو انہوں نے اس سے ڈسٹینس کریٹ کر لیا. سو دیٹس جسٹ اے سیمپلنگ نا, کہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب اوپر والے بھاگ گئے ہیں تو پھر نیچے والے بھی سارے ادھر نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ جو سرپرائز ہے نا, وہ سرپرائز اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے جا رہا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آج اگر الیکشن ہو جائے نا ٹوڈے, سو ہی ہیز گاٹ اے ویری سیویئر ڈیفیٹ. لیکن اگین ایک چیز میں پھر بھی بولوں گا, اینڈ آف دا ڈے الیکشن از ناٹ ٹوڈے. دیر از اباؤٹ 50 some days, and if there is something big happen in between, it could hurt either. I mean, اگر کوئی اور خدا نہ خواستہ کوئی پولیس کی طرف سے ایک اور اس طرح کے 2-4 ایک آدھی بھی چیز ہو گئی, then he will be in bigger trouble. یا in between کوئی ایسی سچویشن انہوں نے کریٹ کر دی جس کے اوپر کوئی ان کو فیور مل جائے. تو ابھی بہت دن پڑے ہیں, لیکن if election is today, he is a big loser. مریم, اگر ہم دیکھیں تو جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں اقتدار کے اندر, انہوں نے کافی اداروں کو متحرک بنا دیا. کنٹروورسیز انہوں نے کریٹ کی. FBI کو لے لیں, نیشنل انٹیلیجنس کو لے لیں, آپ اس کو جو کرونا وائرس کا معاملہ آپ لے لیں,
ہر چیز متنازع ہے. پینٹاگون تک وہ جنرلز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں جنگیں کرنے کا شوق تھا کیونکہ کمپنیز میزائل بناتی ہیں, ہتھیار بناتی ہیں, تو ان کو خوش رکھتے تھے. تو انہوں نے تو ہر چیز کو جو ہے متنازع بنا دیا ہے. تو آبویسلی یہ چیزیں تو ان کے خلاف جائیں گی. مریم کیا کہتی ہیں؟ ہاں لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ٹرمپ کا جو بیس ہے, جو مڈل کلاس یا لو کلاس مڈل امریکہ کے لوگ ہیں, انہوں نے ٹرمپ کو اسی لیے ووٹ کیا تھا بیکاز ہی از ڈفرینٹ, because he is against the establishment, because he is against وہ ساری جو ہماری انسٹیٹیوشنز یہاں پہ ہیں اور جس طرح کام ہوتا گیا ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. اور آن دا ادر ہینڈ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بائیڈن نے کمالا ہیرس کو چوز کیا ہے. تو we have to see will that energize the Democratic Party and the base and the minorities, kyunki minorities ne minority leaders, male minority leaders ne letter likha tha Biden ko کہ آپ کو ایک minority woman, especially black woman کو choose کرنا ہے, otherwise you're going to lose the election. So Biden listened to that. اب دیکھتے ہیں کہ minority اور African American vote ان کو energize کر کے وہ لوگ باہر نکلتے ہیں یا mail in. Another very big issue is a mail in voting. کہ Trump accept کرے گا even if he loses. یہ بہت بڑا ایک also issue ہے کہ 2 دفعہ جا کے ووٹ ڈالیں, آپ 2 مرتبہ ووٹ ڈالیں, ایک دفعہ میل سے ڈالیں اور ایک دفعہ دوبارہ ڈالیں. یہ فراڈ تو نہیں ہو رہا. اس کے بعد وائٹ ہاؤس کو کلیریفیکیشن پیش کرنا پڑی. ایگزیکٹلی. تو ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا. وہ ڈیفیٹ مانے گا اگر وہ ڈیفیٹڈ ہو جائے گا, یا پھر ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو امریکہ میں پہلے کبھی کھڑا نہیں ہوا. بہت بڑا سیاسی بحران آ سکتا ہے. بالکل صحیح بات, بالکل ایک بہت بڑا سیاسی بحران آ سکتا ہے. لیکن مریم جہاں پر آپ رہتے ہو, آپ جس علاقے وہاں پر کافی دیہی آبادی ہے, کافی دیہات بھی ہے, اس طرف آگے کی طرف آپ ٹریول کریں پینسلوینیا کی جو تھوڑا آگے کی طرف جائیں, تو وہاں سنا گیا ہے, خیر میں نے بھی کچھ دوست وغیرہ میں جو وہاں وزٹ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ سپورٹ ہے صدر ٹرمپ کی. جتنے بھی دیہی علاقے ہیں, جتنے بھی گاؤں ہیں, وہاں بہت زیادہ سپورٹ ہے صدر ٹرمپ کی. جی ایون ہمارے علاقے میں جو کافی یہاں پہ we have a Democratic Congresswoman for the one of the first times, and it was a very narrow victory. تو Pennsylvania is quite divided. اور یہاں پہ ہمیں بہت سارے ٹرمپ کے سائنز ملتے ہیں, بہت کم بائیڈن کے سائنز ملتے ہیں. لیکن پھر وہ آپ فیلاڈیلفیا چلے جائیں, پٹسبرگ چلے جائیں, وہاں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے, اسپیشلی آف دا مائنورٹیز. سو دوز آر دا سٹیز وچ یوزلی bring Pennsylvania into the Democratic zone. لیکن اگر جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ الیکشن میں دیکھا, کیونکہ مائنورٹیز اتنا نہیں باہر نکلے تھے ہلری کلنٹن کے لیے, even though she got more of the popular vote, but because of the electoral vote, Pennsylvania went to Trump, and that was very disheartening for Democrats and very shocking. But that's the thing, these swing states and battleground states are what are going to determine the election. اور ابھی کیونکہ بہت ساری چیزیں are in the middle of the air, especially mail-in voting, وہ کب count ہوگا, جلدی ہوگا کہ نہیں, delayed ہوگا, وہ accept کریں گے کہ نہیں, and then how many people show up to actually vote. اچھا یہ الیکشن اس سے بھی ذرا تھوڑا مختلف نظر آ رہا ہے, کیونکہ میرے کئی ایسے دوست ہیں, میرا سر نیبرہڈ سارا ہے, کافی زیادہ وائٹ یا لوگ بھی رہتے ہیں, ان سے میری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک گھر کے اندر باپ جو ہے وہ ٹرمپ کو ووٹ دے رہا ہے, بیوی جو ہے وہ بائیڈن کو ووٹ دینے جا رہی ہے, بچوں میں بھی کوئی ایک ٹرمپ کو دے رہا ہے, کوئی ایک, مطلب یہ تو امریکن سوسائٹی ہے نا جی, ایسے میٹروپولیٹن محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی کا الیکشن نہیں ہے. آپ کیا علی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جی یہ میں کرتا ہوں, لیکن یہ میٹرو کا الیکشن ہے, یہ میٹروپولیٹن جو ہے ایریاز, جو سٹیز ہیں جیسے ایل اے ہے, نیو یارک, شکاگو اور واشنگٹن ڈی سی اور ہیوسٹن, تو یہاں پہ ایسا ہے. ادروائز جو مڈل اسٹیٹس ہیں ان کے اندر تو پوری فیملیز جو ہیں وہ, کیونکہ وہاں پہ ذرا فیملی نارمز ہیں اور لوگ اکٹھے مل جل کے رہنا جو ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اور کچھ ریلیجس بھی سینٹیمنٹس لوگوں میں ہیں, تو وہ اپنا ایک ان کا کلچر ہے. تو البتہ یہ ہے کہ سر اگر آپ امریکن ہسٹری بھی دیکھ لیں تو سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو عموماً مل ہی جاتی ہے بڑے آرام سے. اگر کوئی
ایسی بڑی بات نہ ہو. آپ دیکھ لیں شروع سے ہسٹری جس کا بھی دیکھ لیں تو سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ انہیں مل ہی جاتی ہے. پبلک امریکن پبلک جو ہے وہ دیتی ہے سیکنڈ ٹرم. جی طاہر صاحب ہیوسٹن کے کیا حالات ہیں؟ ہیوسٹن میں خیر انڈسپیوٹڈ وہ تو سارا ہیوسٹن از ڈیموکریٹ آئی مین اسٹیٹ از ریپبلکن بٹ ہیوسٹن سٹی از ڈیموکریٹ. دو تین چیزیں میں اس میں ریپ اپ میں بتاؤں کہ جیسے پہلی بات تو یہ علی کی جو سیکنڈ ٹرم ہے نا دیر آر سو مینی بگ بش کو سیکنڈ ٹرم نہیں ملی تھی, جیمی کارٹر کو سیکنڈ ٹرم نہیں ملی تھی, اور لائن لگی ہوئی ہے پیچھے فورڈ کو سیکنڈ ٹرم نہیں ملی تھی. تو یہ ہم نے پچھلے 2-3 الیکشنز کو دیکھتے ہوئے یہ چیز کا اندازہ لگانا نہیں چاہیے کہ یہ کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ. اور دوسرا جو ابھی مریم نے جو بات کی تھی نا کہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ یہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹرسٹ می الیکشن ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کین اسٹے ان اوول being not president of United States. جو الیکشن کا رزلٹ ہے وہ الیکشن کا رزلٹ ہوگا. اس کو اگر بائیڈن باہر کسی اپارٹمنٹ میں بیٹھ جائے گا he will run the country. So it's not. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ میل ان بیلٹ کی جو کوانٹٹی زیادہ ہے تو وہ کچھ رزلٹ کے آنے میں دیر سکتی ہے, اور اتنی دیر نہیں ہوگی کہ جنوری آ جائے. اب دیکھو نومبر کی 3 کو الیکشن ہوتا ہے تو 30 days آپ لگا لیں, 30 days ڈیلے ہو سکتا ہے. ایل گور کے ٹائم کے اوپر بھی ہفتہ 10 دن کا ڈیلے ہو گیا تھا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر 30 days ڈیلے ہو جائے, ہو کیئرز. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, اگر اس میں ان کو کسی جگہ کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے تو دیٹ کورٹ کین گیٹ ان ٹو لائک مڈ نائٹ اینڈ ٹیک اے ڈیسیژن اینڈ تھرو ون گائے آؤٹ. سو یہ ایز سچ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی 6 سال یا لگ جائے گا. اٹس میکسیمم 30 days. That's exactly what is going to happen. اور یہ اتنا یہ ڈیلے ضرور کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ, یہ تو کنفرم چیز ہے. ایک چیز اور یاد رکھیں کہ برنی سینڈرز نے ہلری کے ٹائم کے اوپر he dropped the ball and he went home. Now he's working. There's a big majority who did not come and voted for Hillary, and that's not the case. علی لاسٹ کمنٹ کیجیے گا مختصر, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. جی سر بس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو ہے وہ جیتیں گے اور ضرور جیتیں گے کیونکہ ان کی ووٹر بیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور جو ہے امریکن پبلک ان کو ووٹ دے گی. میں ڈٹرمن ہوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے. مریم آپ کا لاسٹ کمنٹ کیا ہے, آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ This will be a very important election. دونوں سائڈز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن ہوگا اور بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ہوگی کہ امریکن پبلک جو اتنی پولرائزڈ ہے وہ کس طرف جانا چاہ رہی ہے. وہ ٹرمپ کو سپورٹ کرے گی جو بہت ہی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں, یا بائیڈن اور کمالا ہیرس کی طرف جائے گی. اینڈ وی ول سی a Black Lives Matter movement, the importance of all of that, race issues, یا پھر ہم اسٹیٹس کو یا وائٹ ایکسٹریمزم اور اس طرف جائیں گے. تو اٹس ویری ڈیوائڈیڈ اینڈ اٹس گونا بی ویری انٹرسٹنگ. ناظرین آپ سے جانا چاہیں گے, امید آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ شو تک کے لیے جہاں زیب علی کو واشنگٹن DC سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.